ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے، بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں نا شیعوں کو بی بی زینب کی بد دعا ہے، بی بی زینب نے بد دعا تھی کہ تم ساری زندگی پردے نظر آؤ گے۔ ایمان سے بتاؤ، جو بندہ خود کام کرے وہ کسی کو دعا کے بد دعا کیسے دے گا؟ اگر جناب زینب خود ماتم نہ کرتی ہم تیری بات مان لیتے، تو بی بی کی دعا ہے بد دعا ہے، سمجھ آ رہی بھائی؟ مجھے لکھ دو نا، ماتم کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں، لکھ دو مجھے، پھر میں تم سے پوچھوں گا واقعی اگر ماتم کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں تو تم بھی آؤ ہمارے ساتھ مل کے ماتم کرو تاکہ تمہارے بھی گناہ معاف ہو جائے۔ کہ تو ہی کو نبی کی اولاد ہو کہ تم نے گناہ کو نہیں کیا، آؤ نا ہمارے ساتھ مل کے ماتم کرو۔ میرے بھائی، یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے، کہنی آسان ہے، اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے۔ آخری جملے ہے میری طرف دیکھنا، تم بعد نہیں نہ آؤ گے تو میں بتا دوں گا حسین کو کس نے شہید کیا، میں بتاؤں گا، اور میرے بتائے ہوئے پوری دنیا میں کوئی مائی کلال مولوی غلط ثابت کر دے، منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر دوں گا۔ آؤ میں بتا دیتا ہوں، حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں نے دعویٰ کیا، دعویٰ بیکار ہوتا جس کی دلیل نہ ہو۔ لکھو، میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث۔ پتہ یہ کون ہے؟ مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بانجا ہے، اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بانجا۔ پتہ اس نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا۔ یہ پہلا قاتل ہے، یہ پہلا قاتل ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس بن نکی، صحابی رسول اللہ کا بیٹا ہے سنان، یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص، صحابی رسول اللہ ان کا بیٹا ہے، یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا، اور تیر مار کر بڑے فخر سے کہتا تھا تم سب گواہ رہنا میں وہ ہوں جس نے حسین کو پہلا تیر مارا ہے۔ چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر، تیری کتابوں میں لکھا یہ ڈائریکٹ صحابی رسول ہے، مدارج النبوت لکھا ہے یہ خود صحابی رسول ہے۔ پتہ ہے اس نے کیا؟ میں تو نام لے گیا، تم نے سن لیا، ذرا پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا تھا۔ لکھا حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر بچی ماری تھی۔ پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ، تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ بس وہ آزادار لکھا جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا، گئی کس طرح سے تھی؟ جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی؟ لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا، اس کرتے پر 1950 زخموں کے سوراخ تھے۔ لکھا بی بی گھر میں نہیں آئی، بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی۔ بی بی نے کیا کیا؟ امام حسین بادشاہ کا زخمی کرتا قبر رسول پہ رکھا۔ ایسا لکھا کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کام گئی۔ جب قبر رسول کام گئی نا، بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا ہے، میرے نانے کی قبر کانپ گئی۔ اور سجدو گیا سجدو، میں نے اشارے سے جملہ کہنا میری مجبوری ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا، رات کو گھر جا کے 4 بجے سو کے پھر بھی تو روئے گا، سمجھ آ رہی نا؟ جب بی بی نے دیکھا نا میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے، میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے او میرے نانا 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 یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے، تو حسین کا زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا تیری قبر کام گئی ہے، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا میں زینب رات کو آؤں گی، نانا میں رات کو آؤں گی پھر تجھے دکھاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر دیا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ آزاد روزہ رسول سے جب بی بی واپس اپنے گھر میں آئی نا، گھر کے باہر کے دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئی، بی بی کے شوہر جناب عبداللہ جب باہر سے گھر واپس آئے نا، بی بی کو پہچان نہیں سکے، سیدھے گھر کے اندر چلے گئے،
جا کر اپنی بیٹی سے ایک جملہ کہا، جناب عبداللہ نے سعیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہہ دیا، گھر کے اندر داخل ہو کے کہتے ہیں او میری بیٹی، میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے کہ ہمارے دروازے پر جب بھی کوئی مانگنے والی بیوی آئے اسے زیادہ دیر دروازے پہ نہ بٹھایا کرو۔ او میری بیٹی یہ کون مانگنے والی بیوی ہے؟ اجرکم اللہ، جو ہمارے دروازے پہ بیٹھی ہے۔ جناب عبداللہ کی بیٹی فرماتی ہے بابا جان چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے، پھر اس سے پوچھتے ہیں اسے کیا چاہیے۔ اجرکم اللہ، آزاد اور آگے آگے جناب عبداللہ پیچھے پیچھے ان کی بیٹی جب دروازے کے قریب آئے نا، جناب عبداللہ فرماتے بیٹی ذرا رک جاؤ۔ بیٹی رک گئی، کہتے میں پہلے دروازہ کھول کے باہر دیکھوں کو غیر آدمی تو نہیں۔ آزاد اور جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا، جب کوئی بندہ نظر نہ آیا بیٹی سے کہتا ہے بیٹی قریب آؤ۔ عبداللہ کی بیٹی قریب آئی، فرماتے ہیں پوچھے سے مانگنے والی بیوی اس سے کیا چاہیے؟ پھر سیدوں سے معافی ماں کی جملہ کہتا ہوں، اس سے زیادہ میں مصائب نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس تو مصائب ہے۔ او سیدوں غیر سیدوں، آپ مر جانے کا مقام ہے نا۔ جب بیٹی نے ماں سے کہا او سائلہ، او مانگنے والی بیوی بتا تجھے کیا چاہیے؟ جناب زینب پشانی کے بال ہٹا کے فرماتی ہے او میری بیٹی پہچان میں کوئی مانگنے والی نہیں، میں تیری ماں زینب ہوں۔ آزاد رو ماں زینب کا نام آتا تھا، اجرکم اللہ، ماں زینب کا نام آتا تھا۔ دونوں بیٹیاں بات کر ماں کے قریب آتی ہیں، آ کے فرماتی ہے اماں تو آ گئی ہے، بتا ہمارے بھائی کا ہے۔ بی بی فرماتی ہے وہ کربلا میں مارے گئے۔ تب کہنے کربلا میں مارے گئے، بی بی نے جلدی سے دونوں بیٹوں کے دونوں کرتے نکالے، ایک کرتا ایک بہن کے ہاتھ پہ رکھا، دوسرا کرتا دوسری بہن کے ہاتھ پہ رکھا۔ اعلیٰ لعنت اللہ۔